کلام کی بے حرمتی ہوتی ہے، اللہ کے کلام کو اس انداز پر پڑھا جاتا ہے کہ نہ اس کے حروف صحیح طور پر ادا ہو، نہ اس کے کلمات صحیح طور پر ادا ہو۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رب نے کہا کچھ ہے، پڑھنے والا اسے ایسے پڑھ رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں اس میں سے کٹ کر اس کا مفہوم کچھ اور بن جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ معزز و محترم بھائیوں، رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں اور اس کی مبارک ساعتیں اور سعادت مند اس کے اوقات ہر آنے والے دن کے ساتھ بلکہ ہر آنے والی گھڑی کے ساتھ، ہر آنے والے وقت کے ساتھ رفتہ رفتہ ہم سے جدا ہوتے جا رہے ہیں، ہم سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک جملہ ہے، ان کا ایک قول ہے کہ یا ابن آدم انما انت ایام، اے آدم کی اولاد تو بس دنوں کی طرح ہے۔ فَإِذَا قَضَى يَوْمٌ، بس جب ایک دن گزر جاتا ہے، قضا بعد، ایک دن گزرنے کا مطلب کہ تیرے جسم کا، تیری زندگی کا، تیرے وجود کا کچھ حصہ پیچھے چلا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر رب نے مجھے میری زندگی 40 سال دی ہے اور ان 40 سالوں میں ایک دن اگر رخصت ہو گیا تو ان 40 سالوں میں سے ایک دن کم ہو گیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جمعہ ایک گیا تو دوسرا آ گیا، ہفتہ ایک گزرا تو دوسرا ہفتہ آ گیا، ہے نا؟ ایک عید گئی تو دوسری عید آ گئی، ایک رمضان گیا تو دوسرا رمضان آ گیا، لیکن زندگی کا ایک دن ہی نہیں بلکہ ایک لمحہ اور لحظہ جو گزرتا ہے وہ دوبارہ واپس لوٹ کر آتا ہے کیا؟ نہیں لوٹ کر آتا، نہیں واپس آتا۔ وقت گیا، وقت پھر ہاتھ نہیں آتا، کہتے ہیں نا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ جس وقت انسان کی پیدائش ہوتی ہے وہ دن دوبارہ اس کی زندگی میں آتا ہے؟ نہیں آتا۔ میری زندگی کا کتنا ہی اچھا، کتنا ہی خوشیوں بھرا، کتنا ہی حسین لمحہ کیوں نہ ہو،
یا کتنا ہی غم والا وقت کیوں نہ ہو، جو گزر گیا سو گزر گیا، دوبارہ سے وہ واپس نہیں آ سکتا ہے۔ الوقت کالسیف ان لم تقطعه یقطعک، وقت تلوار کی طرح ہے، اگر تم نے وقت کو نہیں کاٹا تو یہ وقت تمہیں کاٹ دے گا۔ اور کیا، وقت آئس کی طرح سے ہے، برف کی طرح سے ہے، اگر تم نے اسے یوز نہیں کر لیا تو وہ پگھل کر ختم ہو جائے گا، وہ بچے گا نہیں۔ وقت کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے کہتے ہیں the time is gold، وقت کی اہمیت کیا ہے؟ سونے کی طرح، بس اتنا ہی، اس سے بھی بہت زیادہ قیمتی ہے، اس سے بھی بہت زیادہ قیمتی ہے، اتنا قیمتی کہ اس کی مثال کسی اور چیز سے دی ہی نہیں جا سکتی۔ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ نے اسے بابرکت بنایا ہے، اور اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ بڑا اہم ہے بھائیو، بے انتہا اہمیت رکھنے والا ہے۔ لہذا ہمیں اس مہینے کی، اس مہینے کے ہر دن کی، اور اس مہینے کے دنوں کے ہر وقت کی، ہر گھڑی کی، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اس کی قدر کر لینی چاہیے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ خاص اعمال پروردگار نے ہمیں دیے ہیں، اور یہ اس لیے دیے ہیں کہ بندے جو ہوا تجھ سے، جو غلطیاں ہو گئیں، جو کوتاہیاں ہو گئیں، جو غفلتیں ہو گئیں، جو رب کی نافرمانیاں کر لیا، چل کوئی بات نہیں، یہ مہینہ لے اور اس مہینے میں تو اپنے آپ کو بدل کر رکھ لے، اس مہینے میں تو اپنی زندگی کو بدل دے۔ یہ مہینہ انسان کا ٹرننگ پوائنٹ بننا چاہیے، نقطۂ تحول بننا چاہیے، کہ انسان جب اس مہینے کو پائے تو اس کی زندگی بدل جائے، اس مہینے کو پائے تو اس کی زندگی کا، اس کا لائف اسٹائل بدل جائے، اس کی طرز زندگی بدل جائے۔ ایک ایک عمل اس مہینے کا وہ ہماری تربیت کے لیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس مہینے کی جو اہم عبادات ہیں وہ ہماری زندگی کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بن سکتی ہیں اور ہمارے لیے تربیت کا ذریعہ ہے۔ سب سے اہم عبادت ہے ماہ رمضان کی روزہ۔ روزہ سب سے اہم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کو ظاہر کرتے اور واضح کرتے ہوئے کہا کہ یہ روزہ ہم نے تمہیں اس لیے دیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ تو یہ روزہ، جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو چاہے تنہائی میں ہو اور چاہے سب کے سامنے ہو، اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور اپنی دوسری خواہشات سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں نا بھائی، نماز کے لیے ہم وضو کر رہے ہیں، وضو کے وقت میں ہم ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں، حلق سوکھ رہا ہے، حلق سوکھ رہا ہے، منہ میں ٹھنڈا پانی ہے، بس تھوڑا سا ڈسٹینس اور ہے، دل میں آتا ہے کہ تھوڑا سا پانی حلق کے نیچے اتار لیں، حلق جو سوکھ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تھوڑا سا سکون مل جائے گا۔ پھر یاد آتا ہے کہ نہیں، روزے سے ہو، اور جب یہ یاد آتا ہے تو پھر وہ پانی جو ہم نے اپنے منہ میں داخل کیا تھا، بس تھوڑا سا اور ڈسٹینس رہ گیا تھا، اس پانی کو ہم منہ سے ہی واپس کر دیتے ہیں کہ چل اب تیرا کام یہاں سے ختم ہو گیا۔ کیسے تقوی کی تربیت اللہ تعالیٰ کیسے دے رہے ہیں؟ تقوی جس کی جگہ دل ہے، التقوی ہا ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تقوی یہاں ہے، وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے، اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ تقوی یہاں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے دن جن چیزوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، سوال کیا جائے گا، ان میں سے ایک دل بھی ہے، ان میں سے ایک دل بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الا وان فی الجسد مضغہ، لوگوں سنو، جسم میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے، الا وان فی الجسد مضغہ،
اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. اگر جسم کا وہ چھوٹا سا ٹکڑا صحیح ہو جائے، سدھر جائے، ٹھیک رہے تو پورا جسم ٹھیک رہے گا. واذا فسدت فسد الجسد كله. اور اگر وہ چھوٹا سا ٹکڑا خراب ہو جائے، وہ چھوٹا سا پرزہ، وہ چھوٹا سا پارٹ وہ خراب ہو جائے، وہ بگڑ جائے تو پورا جسم، پوری باڈی، پورا وجود انسان کا خراب ہو جائے گا، بگڑ جائے گا. آپ نے کہا الا وہی القلب، لوگوں وہ جسم کا ٹکڑا دل ہے. دل اگر صحیح ہو ہمارا پورا جسم صحیح رہے گا. یہ ایک دینی اعتبار سے بھی صحیح بات ہے، اور اگر ہم میڈیکل کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تب بھی یہی صحیح ہے کہ انسان کا اگر دل مردہ ہو جائے، انسان کا دل کام کرنا بند کر دے، انسان کا دل خراب ہو جائے، اس کے دل میں بیماریاں لگ جائیں، خرابی پیدا ہونے لگیں، تو وہ دھیرے دھیرے اپنے موت کی طرف چل پڑتا ہے، اور اس کے دل کی خرابی اس کی زندگی سے اس کو ہاتھ دھو کر رہتی ہے، اور اس کو موت کے منہ میں ڈھکیل کر رہتی ہے. اعمال کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ ہمارا وہ عمل جس کا تعلق ہمارے دل سے ہے، اگر ہم اس عمل میں کوتاہ ہیں، اس عمل میں کمزور ہیں، ہمارے روزے، ہماری نماز، ہمارے صدقات، ہمارے بڑے سے بڑے عمل اللہ تعالیٰ کے پاس پھر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں امام کائنات فوج میں موجود تھے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لشکر میں موجود تھے. وہ وقت تھا کہ جب کفر اور ایمان کا مقابلہ تھا. امام کائنات اہل ایمان کی صف میں موجود تھے. ایک صحابی رسول جب ان پر دشمنوں نے حملہ کیا اور اس حالت کو پہنچ گئے کہ ان کا ہاتھ جھولنے لگا، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کو جو بہت زیادہ لٹک رہا تھا اور تکلیف دے رہا تھا اسے کھینچ کر نکال دیا. نتیجے کے طور پر ان پر موت واقع ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی، فلاں شخص اس نے اللہ کے دین کی بلندی کے لیے اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال دیا، اور وہ شخص وفات پا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جہنمی ہے. ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقے، ہمارے خیرات، ہماری تلاوتیں، ہماری تراویح، ہمارا سحری، ہمارا افطار، ہماری بہت سی نیکیاں، ہمارا تعاون کرنا، مسجدوں کو مالی مدد دینا، ہمارا لوگوں میں صدقہ و خیرات کرنا، ہماری بڑی سے بڑی نیکیاں. ہمیں تو اپنے اعمال کی خیر منانا چاہیے. ہمارے درمیان تو رسول اللہ بھی نہیں ہے، ہمارے ساتھ تو صحابہ بھی نہیں ہیں، ہم تو ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہیں جن کو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. بظاہر لوگوں کے ذہنوں میں تھا کہ وہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، لیکن ان کی نیت میں کھوٹ یہ تھا کہ ان کا وہ عمل جو جہاد میں شامل تھے، وہ جہاد جسے اللہ کے نبی نے کہا ذروۃ سنام الاسلام، اسلام کی سب سے بلند ترین عبادت، سب سے بلند ترین عبادت، اس سے بڑی کوئی اور عبادت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کے بقا کے لیے دفاع کا سب سے بڑا طریقہ اور سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلوار کے سائے میں ہے. وہ شخص جس نے اپنے آپ کو اس عمل میں ڈالا، لیکن دل میں یہ تھا کہ دشمن، یہ کافر لوگ، یہ ہماری قوم کے لیے آ رہے ہیں، ہماری قوم سے مقابلہ کر رہے ہیں. آج اگر میں نے ان کا مقابلہ نہیں کیا، ہماری قوم کو ہار آئی تو وہ میری ہار ہوگی. وہ اپنی خاندانی حمیت کے لیے خاندانی طور پر، یعنی یہ تھا ان کا کہ بھئی ہماری طرف کے لوگ، ہماری ٹیم کے لوگ، ہمارے گروپ کے لوگ، ہمارے خاندان والے، ان کی ہار نہیں ہونی چاہیے. اس نیت کے ساتھ وہ جہاد جیسے عمل میں شامل تھے.
ان کو موت آئی، رسول اللہ نے کہا اگرچہ وہ جہاد میں شامل تھے لیکن پھر بھی ان کا وہ عمل انہیں جہنم میں لے جانے والا ہے، کیونکہ ان کی نیت درست نہیں تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا نیت کی اہمیت کو؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا بھائیو؟ اسی طریقے سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جن لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، ان میں سب سے پہلے جس شخص کو لایا جائے گا وہ دین کی تبلیغ کرنے والا، دین کے علم کو حاصل کرنے والا، دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والا ایک حافظ قرآن اور ایک عالم دین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے کہ تم نے میری دی ہوئی زندگی تم نے کہاں لگائی، میری دی ہوئی صلاحیتوں کو کہاں استعمال کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے دین کا علم حاصل کیا۔ اللہ کہیں گے تو نے کس لیے کیا تھا؟ وہ کہے گا کہ پروردگار میں نے تیرے دین کے دفاع کے لیے، تیرے دین کا علم دوسروں تک پہنچانے کے لیے، تیرے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے تیرے دین کا علم میں نے سیکھا تھا۔ رب کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹا ہے، تو نے دین کا علم اس لیے لیا تھا کہ تو لوگوں میں اپنے آپ کو عالم بتلائے، اپنے آپ کو حافظ کہلوائے، اپنے لیے عزت کمائے۔ تو نے دین کا علم اس لیے لیا تھا، لہذا تو نے جس مقصد کے تحت دین کا علم حاصل کیا تھا وہ تجھے دنیا میں مل گیا۔ لوگوں نے تجھے عزت دی، لوگوں نے تجھے دولت دی، لوگوں نے تجھے اپنے سر پر بٹھایا، لوگوں نے تجھے احترام سے دیکھا، لوگوں نے تجھے وہ مقام دیا جس کا تو خواہش مند تھا، جس کا تو لالچی تھا۔ اب تیرے لیے یہاں پر کچھ بھی نہیں۔ فرشتوں سے کہے گا پروردگار کے لے جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو۔ آپ سوچو بھائیوں، یہ اہم ترین اعمال، یہ اہم ترین عبادتیں جن کی دین کے اندر بڑی اہم حیثیت ہے، نیت پہ کھوٹ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پاس یہ سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ اس لیے بھائیوں یہ وہ چیز ہے جس کا تعلق دل سے ہے، نیت کی اصلاح کا معاملہ دل سے ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر دل صحیح ہے تو سب صحیح۔ اگر دل میں نیت اور تقوی ٹھیک ہے تو اعمال سارے اللہ کے پاس قابل قبول۔ اگر دل کا عمل درست نہیں ہے تو ہمارا بڑا سا بڑا عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے ریجیکٹ کر دیا جائے گا، ریجیکٹ کر دیا جائے گا، وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور روزے کا مقصد بتاتے ہوئے اللہ نے کہا کہ روزہ اسی نیت کی اصلاح کے مقصد کے تحت ہے، اس لیے ہے کہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ روزہ ہمیں ہماری تربیت کرتا ہے کہ ہم جیسے اپنے آپ کو ظاہر میں پیش کرتے ہیں ویسے ہی ہم اپنا باطن بھی بنائیں، ویسے ہی ہم اپنا اندرون بھی بنائیں۔ بظاہر دکھنے میں بڑے جبہ و دستار والے، بظاہر دکھنے میں بڑے اللہ والے، بظاہر دکھنے میں بڑے دیندار لوگ دیکھ کر یہ سمجھیں کہ بڑا اللہ والا ہے، دیکھ کر خدا کی یاد آ جاتی ہے، دیکھنے میں یہ حال ہے، لیکن دل اوپر سے شیروانی اور اندر سے پریشانی، اوپر جو ہے وہ اندر نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ روزہ ہمیں یہی سکھانے آیا ہے کہ جیسے تم ظاہر میں ہو ویسے ہی تم باطن میں بھی رہو۔ امام کائنات نے فرمایا کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو بڑے دیندار ہوں گے، بڑے اللہ والے ہوں گے، بڑے اچھے اعمال ہوں گے، ان کے پاس تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے پاس وہ آئیں گے ان کے سارے اعمال کو پروردگار پھونک کر اڑا دیں گے اور ان کے حق میں جہنم کا فیصلہ سنائیں گے۔ رسول اللہ، صحابہ کرام نے رسول اللہ سے پوچھا اللہ کے رسول کون لوگ ہوں گے؟ ہم تو نہیں ہوں گے وہ لوگ، ہمارے اعمال بھی اچھے ہیں، ہم تو ان لوگوں میں سے نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، وہ بھی تمہارے طرح سے اچھے اعمال کرنے والے ہوں گے، وہ بھی روزے رکھیں گے، وہ بھی حج کریں گے، وہ بھی زکوٰۃ دیں گے، وہ بھی نمازیں پڑھیں گے، وہ بھی داڑیاں رکھیں گے، وہ بھی ٹوپیاں پہنیں گے، وہ بھی جبہ و دستار والے ہوں گے، وہ بھی بظاہر دکھنے میں بڑے دیندار لگیں گے، لیکن ولكنهم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها ولكنهم اقوام، لیکن وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ ظاہراً تو جبہ و دستار ایسے کہ دامن نچوڑ دو تو فرشتے وضو کریں، یہ حالت تنہائی میں بیٹھتے ہیں، تنہائی میں بیٹھیں گے،
تو اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ہے وہ ان کاموں کو بیٹھ کر انجام دیتے ہوں گے۔ دنیا والوں کے سامنے آئیں گے، بڑی دین کی باتیں کریں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لیکن جب تنہائی میں جائیں گے تو رب کا ڈر ان کے دل میں نہیں ہوگا، اور رب نے جن کاموں سے روکا ہے وہ سب کام بیٹھ کر اکیلے بھی بیٹھ کر انجام دیں۔ روزہ ہمیں یہی سکھانے آیا ہے کہ جیسے تم دنیا والوں کی نظر میں کچھ کھانے پینے سے بچ کر رہتے ہو، ویسے ہی تم تنہائی میں بیٹھ کر جب وضو کر رہے ہوتے ہو تمہارے منہ میں پانی ہوتا ہے، لیکن دل کہتا ہے کہ نا نا، یہ پانی تمہارے منہ سے حلق کی طرف نہیں جانا چاہیے، تمہارا روزہ چلا جائے گا۔ کوئی دیکھ رہا تھا کیا؟ کوئی دیکھنے والا تھا کیا کہ جس سے ڈر کر ہم نے اپنے منہ سے پانی کو باہر نکالا بجائے اس کے کہ ہم حلق میں اتار لیتے؟ کوئی زید، کوئی بکر، کوئی عمر، کوئی محمد، کوئی یحییٰ، کوئی موسیٰ، کوئی عیسیٰ، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ دیکھنے والا کون تھا؟ کون تھا دیکھنے والا؟ صرف پروردگار کی ذات، اور اسی ذات کے ڈر سے ہم نے وضو کے وقت میں اپنے منہ میں پانی لیا، لیکن حلق میں اتارنے کی ضرورت محسوس ہونے اور خواہش ہونے کے باوجود بھی ہم نے کہا نہیں، میں روزہ ہوں، اور اگر میں نے حلق سے نیچے پانی کو اتار لیا میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ خراب ہو جائے گا، پانی باہر اور روزہ محفوظ۔ ہماری پوری زندگی ایسی ہونی چاہیے۔ روزہ ہمیں یہی سکھانے آیا ہے بھائیو، ہم اپنے دل کی اصلاح کریں، ہم تقوی پر اپنے آپ کو تقوی کا عادی بنائیں، اور جیسے ہمارے اعمال اچھے ہوں، جیسے ہمارا عمل بہتر ہو، جیسا ہمارا ظاہر ہو ویسا ہی ہمارا باطن بھی ہونا چاہیے۔ روزہ ہمیں یہ سکھانے آیا ہے۔ اسی طریقے سے روزہ رکھنے کے لیے ہم سحری کے وقت میں اٹھتے ہیں۔ روزہ ہمیں یہ سکھانے آیا ہے کہ تم روزہ رکھنے کے لیے سحری کے لیے اٹھتے ہو، تمہاری زندگی بھر تم ایسے ہی اللہ کی یاد کے لیے اٹھا کرو، کیونکہ یہ وقت وہ ہوتا ہے کہ جب آسمان دنیا پر پروردگار آتا ہے، اپنے بندوں کو پکارتا ہے، ایک ایک بندے کو پکارتا ہے پروردگار، حل من مستغفر، ہے کوئی بندہ جو استغفار کرنا چاہتا ہے؟ حل من داعٍ، ہے کوئی بندہ جو دعا کرنا چاہتا ہے؟ ہے کوئی بندہ جو اپنی پریشانی رب سے دور کروانا چاہتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں آیا ہوں تمہاری پریشانی دور کرنے، میں آیا ہوں تمہاری معافی کرنے، میں آیا ہوں تمہاری دعا قبول کرنے۔ سحری میں اٹھا ہوا بندہ جب اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ براہ راست اس کی دعا کو سنتے ہیں اور اس کو معاف فرماتے ہیں، اس کی پریشانیاں دور فرماتے ہیں، اس کی تکلیف دور فرما دیتے ہیں۔ پروردگار ہمیں روزے کے ذریعے سے جب ہم سحری کرتے ہیں ہمیں یہ تربیت کرتا ہے کہ تم صرف رمضان میں سحری کے لیے نہ اٹھو، بلکہ زندگی کے، بلکہ سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن یہ عادی ہونا چاہیے کہ تم سحری کے وقت میں یا فجر سے پہلے کا جو وہ خاص اور اہم وقت ہے اس وقت میں اٹھنے کا اپنے آپ کو عادی بناؤ، تاکہ تم اس خاص گھڑی کو اور اس خاص وقت کو پالو جس وقت رب ہماری دعا کو سننے کے لیے ہمیں پکار رہا ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں نمازوں کے لیے عام طور پر دیکھیے ماشاءاللہ سے بہت سارے لوگ، مسجدیں بڑی بھری ہوئی ہوتی ہیں، لوگوں کے اندر ایک دینی جذبہ ہوتا ہے، ایک روحانی ماحول ہوتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں نہیں بھائی روزے سے اور روزے میں نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، احتیاط کرتے ہیں اکثر عام طور پر، اللہ ماشاءاللہ شخص ہو جس کو کوئی مطلب ہی نہ ہو، روزہ ہے بھائی، گھر والے روزہ تھے اس لیے ہم بھی سمجھ رہے ہیں نا، اماں ابا روزہ ہے، بھائی بہن روزہ ہے، ہم نہیں رہیں گے تو کہیں گے دیکھو اونٹ کے جیسا، ساڑھ کے جیسا بڑا ہو گیا اور روزہ نہیں رکھتا۔ لہذا بھائی بہنوں کے درمیان، ماں باپ کے درمیان عزت بچانے کے لیے چلو رکھ لیتے ہیں روزہ، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں بدبخت، بدنصیب، محروم لوگ، ٹھیک ہے، لیکن عام طور پر ماشاءاللہ لوگوں کے اندر ایک مزاج ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ایک روحانی مہینہ، ایک دینی مزاج کا مہینہ ہے، ہماری نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ کوشش ہوتی ہے کہ نہیں مسجد میں پہلے آئیں، وقت پر آئیں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، چھٹ جائے تو فوراً آ کر مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے ذمہ داران بھی کہتے ہیں کہ چلو عام دنوں میں مسجد بند رہتی ہے، رمضان میں نہیں بند کریں گے۔ پتہ نہیں کب کس کے دل میں
اللہ کی یاد تازہ ہو جائے اور بھاگا بھاگا مسجد آ جائے. مسجد کے دروازے پر لاک نہیں نظر آنا چاہیے, ہمیشہ مسجد کا دروازہ کھلا رہے گا. کبھی بھی آؤ اللہ کو یاد کرو, اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو رکھو اور دعا کرو, رو گر گراؤ, ہمیشہ مسجد کا دروازہ آپ کے لیے کھلا رہتا ہے. تو اس لیے ہم جیسے رمضان میں یہ دینداری کا ماحول ہمارا رہتا ہے, رمضان ہمیں یہ تربیت دینے آتا ہے, یہ سکھانے آتا ہے کہ معاملہ تمہارا صرف رمضان میں نہیں ہونا چاہیے, صرف رمضان کی حد تک محدود نہیں ہونا چاہیے, بلکہ تمہاری زندگی کا ہر مہینہ, ہر سال, ہر وقت, ہر لحظہ تمہارا یہی معاملہ ہونا چاہیے. اور اللہ کی یہ عبادت نماز کے لیے تمہارا جذبہ یہی ہونا چاہیے, تمہارا شوق اور جذبہ یہی ہونا چاہیے. اسی انداز پر تم اللہ کی یاد کے لیے آیا کرو. تراویح کے لیے ہم لمبا لمبا وقت دیتے ہیں. کس کے پاس وقت ہے بھائی؟ ابھی دیکھیں, اگر عام نمازوں میں تھوڑا سا 15 منٹ کی نماز بھی ہو جائے تو لوگ بیٹھ جاتے ہیں, بعد میں آ کر ملتے ہیں, ارے مول صاحب کیا تو بھی ہے یہ, نماز میں بوڑھے بھی رہتے ہیں, بزرگ بھی رہتے ہیں, ایسا بھی ہے, ویسا بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے. آ کر امام صاحب کو نصیحت دیتے ہے, نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آتے ہیں نصیحت دینے کے لیے امام صاحب کو کہ امام صاحب نماز لمبی نہ پڑھاؤ. تراویح میں رمضان کے دنوں میں لمبی لمبی نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. اور ماشاءاللہ بہت سے اللہ کے بندے ہیں جو ایسی مساجد کا انتخاب کرتے ہیں جہاں پر پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز کا, تراویح کا اہتمام ہوتا ہے, اور ایسی مساجد کو وہ نہیں جانا چاہتے جہاں پر اللہ کے کلام کی بے حرمتی ہوتی ہے, اللہ کے کلام کو اس انداز پر پڑھا جاتا ہے کہ نہ اس کے حروف صحیح طور پر ادا ہوں, نہ اس کے کلمات صحیح طور پر ادا ہوں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رب نے کہا کچھ ہے, پڑھنے والا اسے ایسے پڑھ رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں اس میں سے کٹ کر اس کا مفہوم کچھ اور بن جاتا ہے. تو اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ نہیں, ہمارا مقصد صرف ختم قرآن نہ ہو, ہمارا مقصد قرآن سے تعلق مضبوط ہونا ہو, صرف فٹافٹ سے قرآن ختم کر لینا یہ مقصد نہ ہو. تو ایسی مساجد کا انتخاب کرتے ہیں جہاں پر پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ جہاں پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور اچھی آواز میں تلاوت ہوتی ہے. تو میرے بھائی اور دوستو, رمضان کا مہینہ ہمیں یہ تربیت دیتا ہے کہ صرف تراویح میں لمبی نماز کے عادی نہ بنو, بلکہ آپ اپنی فرض نمازوں میں, آپ اپنی نفل نمازوں میں, آپ فرض نماز سے پہلے اور بعد کی رکعتوں میں, آپ کی اگر فرض نمازیں جماعت کے ساتھ چھٹ جائیں تو آپ بعد میں انفرادی طور پر نماز ادا کریں, تو اس میں بھی آپ لمبی نماز ادا کریں, لمبی نماز ادا کریں. جلد بازی میں بھی ایک صاحب نے کہا کہ امام صاحب کیا ہم, اگر آپ 15 منٹ کی نماز پڑھا رہے, اگر اسی کو وقت کم کر کے 7 منٹ کی کر دو تو نماز نہیں ہوگی کیا؟ میں نے کہا بالکل ہو جائے گی, لیکن ایک اللہ تعالیٰ سے حقیقی طور پر محبت کرنے والا بندہ, وہ اس کا دل یہی کہے گا کہ میں رب کی بارگاہ میں جتنی دیر پڑھا رہا ہوں اتنا ہی کروں. آپ کو مثال دوں, کسی خاتون سے محبت کرنے والا یا ابھی نئی شادی کیا ہوا شخص, آپ اس سے پوچھو, وہ تو یہی چاہتا ہے کہ میں اپنی ہمسفر کے پاس, اپنی دلہن کے پاس جتنا زیادہ وقت لگاؤں, جتنا دیر تک بیٹھوں, اتنا ہی زیادہ اچھا ہے, اتنا ہی زیادہ اس کو سکون ملتا ہے, اچھا لگتا ہے, میاں بیوی دونوں کو خوشی ہوتی ہے, جتنا زیادہ وقت مل جائے. یہ دنیاوی محبت, اور یہ وہ محبت جس کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے. کوئی قاضی آپ کو گارنٹی کارڈ بنا کر نہیں دے سکتا کہ بھئی یہ تعلق, یہ محبت اتنے سال کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا. کتنی شادیاں ایسی ہوتی ہیں جو رات مغرب کے ٹائم نکاح ہوا, رات میں ملے اور سب اسی وقت ختم, کیونکہ دولہے نے پہلے دلہن کو دیکھا نہیں تھا, وہ کہتا ہاں ایسی, میں نے تو دیکھا نہیں تھا, مجھے نہیں پسند, ختم. تو ایسی محبت اللہ کے بندو جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, ہم اس محبت کے لیے جتنا وقت دینا چاہیں ہم اس میں خوش رہتے ہیں, اچھا لگتا ہے ہمیں. لیکن پروردگار کی بارگاہ میں جب آ کر تھوڑا وقت لگانا رہے, ہم کہتے ہیں مولانا 15 منٹ کیوں, 6 منٹ میں ہو جائے گا نا. تو محروم ہیں ایسے لوگ, اور دراصل ان کے دل میں رب کی وہ محبت ہے ہی نہیں جو ہونی چاہیے. وما قدر اللہ حق قدر. رمضان کا مہینہ تراویح کے ذریعے سے ہمیں یہ تربیت دیتا ہے, لمبی نمازیں پڑھنے کے عادی بنو اور محض اماموں کے پیچھے نہ پڑھو, ان کا دامن نہ کھینچو, ان کی ٹانگوں کو کھینچنے کے عادی مت بنو, اپنے آپ کو لمبی نماز کے عادی بناؤ میرے بھائی. جی ہاں, اور بہت سارے پہلو ہیں جن میں ہمیں رمضان تربیت کرتا ہے. بس ہمارے لیے یہ ہے
کہ ہم کن کن پہلوؤں سے سیکھیں، کن کن موقعوں سے سیکھیں اور اپنی تربیت کریں۔ ہم اتنے ہی خوش نصیب جتنے ہم مواقع سے فائدہ اٹھاتے جائیں، اور ہم اتنے ہی محروم جتنے ہم مواقع کو انجان مار کر آگے بڑھتے چلے جائیں۔ امام کائنات نے کہا جو رمضان پالے اور اپنے گناہوں کی معافی نہ کروائے وہ اس کائنات کا سب سے بڑا محروم ہے۔ وہ اصل محروم نہیں ہے جس نے بڑے سے بڑا کاروبار لگایا اور اس کا کاروبار ڈوب گیا، اس کے پیسے وصول نہیں ہوئے، وہ محروم نہیں ہے۔ اصل محروم وہ ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان کا مہینہ پا کر اپنے گناہوں کی معافی نہیں کروا سکا۔ اصل محروم وہ ہے من حرم فقط حرم الخیر کلہ۔ رمضان کے مہینے سے جو محروم رہ گیا، اس مہینے میں مغفرت کروانے سے جو محروم رہ گیا، وہ اس کائنات کا سب سے بڑا محروم ہے۔ نہیں پتا یہ رمضان میری زندگی کا آخری ہے یا پھر آئے گا بھی۔ کتنے لوگ ہم اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد فون آتا ہے کہ بھائی تمہارا دوست زید وہ ابھی جو نکلا تھا افطار کا سامان لانے، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اسی وقت وفات پا گیا۔ ہم نہیں سنتے اپنے کانوں سے ایسی خبریں؟ ذرا پتہ لگائیے کتنے سارے ایسے معاملات اور ایسے حادثات پیش آتے ہیں، پھر ہم کیسے اپنی زندگی کی گارنٹی لیے بیٹھیں؟ نہیں ہے نا؟ تو پھر میرے بھائیوں اس ماہ مبارک کو اور اس ماہ تربیت کو اپنی تربیت کا ذریعہ اور اپنی تربیت کا سبب بنائیں۔ پروردگار سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہمارے لیے یہ خوبصورت اور بہترین موقع ہمارے لیے ٹرننگ پوائنٹ بنا دے، پروردگار نقطۂ تحول بنا دے ہمارے لیے۔ ہم جیسے تھے اب اس مہینے میں ہم اپنے آپ کو بس تیرے لیے گزارنا چاہتے ہیں، ہماری اپنی بقیہ زندگی بس تیرے لیے گزرنی چاہیے۔ پروردگار ہمیں اس مہینے کو اپنی تربیت کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہماری زندگی کا ہر پل، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر لحظہ بس تیری یاد میں گزرے، تیرے ذکر میں گزرے، تیرے دین کی تبلیغ میں گزرے، تیرے نام پر گزرے۔ پروردگار میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما دے، جو اچھے رشتوں کے منتظر ہیں پروردگار تو انہیں اچھے رشتے عطا فرما دے، جو پریشانیوں کے شکار ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، جو مظلوم ہیں ان کا سہارا بن جا اور ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔